ان کے پرس نہیں ہوں گے تو احمد جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا. اس لیے لیکن میں یہ ایز اے سمبل کوٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو اس پروٹوکول کے بغیر عام انسان کی زندگی گزارنے پہ بلیو کرتے ہیں. چونکہ ہماری سوسائٹی میں پرٹیکولرلی ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں ہمیں رہ رہے ہیں، یہاں سب سے زیادہ جو ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے وہ ہمارا پروٹوکول اور ہمارے سارے وہ پرکس اینڈ پریولیج ہیں جن کے لیے آپ دیکھتے ہیں موجودہ حالات میں. آج ایک میں بات اور بھی آپ سے شیئر کروں گا کیونکہ یہ کمیونٹی لائنز کمیونٹی کا فنکشن ہے. ہمارا ایک ہمیشہ موجودہ حالات میں قائد صاحب ایک کیس بھی سن رہے ہیں اور وہ انشور بھی کرنا چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے اور ضرور ہونے بھی چاہیے. اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہی آئین کا بھی تقاضا ہے، یہی قانون کا بھی تقاضا ہے. اور اسی لیے جتنی مشکل حالات میں ہماری سپریم کورٹ کام کر رہی ہے اور اس چیز کو یقینی بنا رہی ہے، اس غیر یقینی صورتحال میں ہم اس کے بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم ان سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے الیکشن کو انشور کریں اور 8 فروری کو الیکشن ضرور ہونے چاہیے. میں ایک اور بات بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اپنی کمیونٹی کے حوالے سے کہ ہماری ہمیشہ ایک ڈیمانڈ رہی ہے اور خواہش رہی ہے کہ ہماری عدلیہ کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور یہ کراس دی بورڈ ہونی چاہیے. اور میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان بار کونسل اور ملک کی بار کونسلوں کے مطالبے کو پوری طرح مانتے ہوئے ایک اکاؤنٹیبلٹی کا عمل جاری کیا ہے. اس کے بعد اگر کوئی جج یہ سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی ایکسپیکٹڈ ہے ریفرنس یا وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے پرکس جو ہیں ان کو بچانے کے لیے گھر چلا جاؤں تو یہ بھی خوش آئند بات ہے. ہم ان کے استعفیٰ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. تو میں انہی باتوں کا اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے بطور کمیونٹی سروائیو کرنا ہے. تو اس میں بعض اوقات تکلیف دہ باتیں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات خوشی کی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ زندگی کے حقائق ہیں. انہی گزارشات کے ساتھ میں محترم چیف منسٹر صاحب سے ایک اور عرض کروں گا. میرے وائس چیئرمین صاحب نے اپنا راولپنڈی ہائی کورٹ کے لیے، چونکہ میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں اقربا پروری ہونی چاہیے جائز جتنی بھی ہو سکتی ہے، تو انہوں نے اپنی پنڈی کے ہائی کورٹ بار میں ہاسپٹل کے لیے گرانٹ کا مطالبہ کیا ہے. تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہی ہے. انشاءاللہ جب آپ وہاں جائیں گے ہم وہاں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. تو یہ بھی آپ غور کیجئے گا. تو اسی طرح میرے بارے سارے رفقائے کار جناب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان بار کونسل بیٹھی ہوئی ہے، پنجاب بار کونسل بیٹھی ہوئی ہے، چوہی حفیظ صاحب، پیر مسعود چشتی صاحب، میری ساری لیڈرشپ بار کونسل کی، پروونشل بار کونسل کی ساری بیٹھی ہوئی ہے، سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جتنی تن دہی سے یہ ہمیشہ پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو بات کر رہے ہیں. اسی طرح میرے جناب پراسیکیوٹر جنرل صاحب جن کو میں ہمیشہ ادھر تو یہ ہیں ہی ہیں، جناب فرحاد شاہ صاحب ہمارے پراسیکیوٹر جنرل، لیکن ان کو میں ہمیشہ پروونشل بار کونسل کا حصہ سمجھتا ہوں اور یہ بار کے نمائندہ کے طور پہ وہاں پرفارم کر رہے ہیں. اس لیے ہم جناب چیف منسٹر صاحب کا یہ بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنے باصلاحیت، تھارو پروفیشنل اور کلیئر ہیڈڈ پراسیکیوٹر جنرل کو آپ نے اپوائنٹ کیا. یہ میں اسی طرح ہمارے سیکرٹری پراسیکیوشن بھی آج آئے بیٹھے ہیں. عثمان انور ہمارا چھوٹا بھائی تو ہے
لیکن یہ ضرورت سے زیادہ ضابطے بناتا ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے. اس کو آپ نے دیکھنا ہے, بڑا قابل آدمی ہے اور سختی کرتا ہے, سختی, اور یہ اچھی بات ہے. اس کو بھی ہم, باقی ایڈمنسٹریشن بھی یہاں ساری بیٹھی ہوئی ہے. آج کمیانہ صاحب تو نظر نہیں آئے, شاید وہ ہم سے ناراض ہیں, لیکن علی ناصر ہمارا چھوٹا بھائی اور انتہائی متحرک آپریشن کو ڈیل کرتے ہوئے جناب ڈی آئی جی صاحب موجود ہیں. تو ہم تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں, سارے خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کی وجہ سے آج کی محفل کو چار چاند لگے, اور بار کونسل کا یہ جو پروجیکٹ جو ہونے جا رہا ہے یہ ساری کی ساری آپ کی دعاؤں کی وجہ سے, آپ کی دعاؤں کی وجہ سے. اور میں انہی گزارشات کے ساتھ بار دیگر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب چیف منسٹر صاحب. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اور اگر کوئی دوسری بات بنی تو پھر ہم آپ کو ہی چیف منسٹر لائیں گے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. تھینک یو.